اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ تھے جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے، البتہ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچ جائے، اور اللہ تمہارے تمام کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ غزوہ احد کے واقعات ہی کا سلسلہ چل رہا ہے، اور اس میں ایک شبہ جو لوگوں کے دل میں پیدا ہو سکتا تھا اس کا جواب دیا گیا ہے۔ شبہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی نصرت اور ان کی مدد کرنے کا وعدہ فرمایا، اس کے باوجود جنگ احد میں شکست کیوں ہوئی؟ تو اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں سے پہلی آیت میں اس شبہ کا جواب دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے وعدے کو سچا کر دیا تھا۔ جنگ کے دو حصے ہوئے ہیں، پہلے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی واضح نصرت اور مدد تمہارے ساتھ تھی، اور اس میں تم نے مسلمانوں نے کافروں پر غلبہ حاصل کر لیا تھا۔ چنانچہ فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا، اِذْ تَحُسُّونَهُمْ، جب کہ تم ان کافروں کو قتل کر رہے تھے، بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ چنانچہ غزوہ احد کے پہلے حصے میں مسلمانوں کو واضح فتح مندی حاصل ہوئی تھی، اور جو مقابلے ہوئے ان میں سے اکثر میں مسلمان غالب آئے اور کافر قتل ہوئے، لیکن بعد میں جو دکھ پیش آیا اس کی وجہ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتے ہیں حتیٰ اذا فشلتم، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وتنازعتم فی الامر، اور تم نے حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا۔ اس سے اشارہ ہو رہا ہے اس بات کی طرف کہ جو غزوہ احد کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیر اندازوں کا دستہ مقرر فرمایا تھا، اس دستے نے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی، چند افراد کے سوا باقی تمام حضرات یہ دیکھ کر کہ کفار بھاگ چکے ہیں، میدان خالی ہے اور مال غنیمت لوگ جمع کر رہے ہیں،
تو اس مال غنیمت کو جمع کرنے کے شوق میں ایک بڑی تعداد نے اس ٹیلے سے اپنی جگہ چھوڑ دی تھی۔ تو یہ کمزوری تھی جو دکھائی گئی، اس کو اللہ تبارک فرما رہے ہیں کہ یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی، وہ تنازعتم فی الامر، اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، یعنی رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا تھا کہ اس ٹیلے پر ہر حالت میں جمے رہنا، اس کے بارے میں دو رائے ہو گئی، اور واضح ارشاد کے باوجود بہت سے حضرات نے اس کی یہ تعویل کی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ تھا کہ جب تک جنگ جاری رہے اس وقت تک یہاں پر میں رہو، اور جب جنگ ختم ہو جائے تو وہ حکم اب نافذ نہیں ہے۔ جبکہ ان کے امیر یعنی حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہم پر واجب ہے، اور آپ نے یہ فرمایا تھا کہ کسی بھی حالت میں تم اس ٹیلے کو نہ چھوڑنا۔ تو جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت نہ مل جائے اس وقت تک ٹیلے کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اور خود وہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر جمے بھی رہے۔ اور دوسرے حضرات نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ اصل میں حکم کی وجہ تو یہ تھی کہ جنگ ہو رہی تھی، اور جب جنگ ختم ہو گئی اور کفار لوٹ گئے تو اب وہ علت باقی نہیں رہی جس کی وجہ سے آپ نے یہ حکم دیا تھا۔ تو یہ اس تنازع اور اس اختلاف کی طرف اشارہ فرمایا کہ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، وَعَصَيْتُمْ، اور تم نے کہنا نہیں مانا، یعنی اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر امیر مقرر فرمایا تھا، تو اس کی اطاعت واجب تھی، لیکن تم نے ان کا کہنا نہیں مانا۔ کیوں نہیں مانا؟ من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی، یعنی وہاں ٹیلے پر سے نظر آیا کہ کفار مال غنیمت چھوڑ کر بھاگے ہیں اور مسلمان اس مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، تو وہ تمہیں دکھائی اللہ تعالیٰ نے، تو اس کو دیکھنے کے نتیجے میں تم نے اس حکم کو قبول نہیں کیا جو تمہارا امیر تمہیں دے رہا تھا کہ تمہیں اس ٹیلے کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس وجہ سے یہ ساری آزمائش پیش آئی۔ چنانچہ فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ تو وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ اس سے اشارہ انہی حضرات کی طرف ہے کہ جو مال غنیمت جمع کرنے کے شوق میں جو ٹیلا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اگرچہ جیسا پہلے کہا جا چکا ہے، مال غنیمت کو جمع کرنا کوئی گناہ کا کام نہیں تھا، اور اس کو محض دنیا طلبی پر بھی محمول کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ بالآخر ان صحابہ کرام کو چاہے وہ مال غنیمت جمع کرنے میں شامل ہوتے یا نہ ہوتے، ان کا حصہ ضرور ملتا، لیکن ان کے مقام بلند کے یہ بات منافی تھی کہ وہ مال غنیمت کے شوق کو ترجیح دے کر اپنے امیر کا حکم نہ مانے۔ اس لیے آپ نے یہ فرمایا کہ منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے۔ یہ تمہارا مال غنیمت کی طرف لپکنا یہ تمہارے مقام بلند کے خلاف تھا، اور یہ دنیا طلبی، اس کا ظاہر یہی تھا کہ تم دنیا طلبی کر رہے ہو۔